آپ پھر عمران خان کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ سلمان صفدر کو یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ میری 85% آنکھ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کسی ڈاکٹر نے نہیں۔ عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات 3 دن پہلے ہو جانی تھی۔ اس ملاقات میں رکاوٹیں کون ڈال رہا تھا؟ وہ علیمہ خانم صاحبہ۔ عمران خان کی آنکھ جو ہے عمران خان کی ٹانگ سے جلدی روبہ صحت ہو گئی ہے۔ اس سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوں گے؟ انہوں نے 9 مئی کیا ہے نا، کور کمانڈر دے کار نو آگ لات دی ہے، جی ایچ کیو دا گیٹ توڑ دیتا ہے۔ اس سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نشان کون ہو سکتا ہے؟ آج نہیں 3 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد بھی اگر یہی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اس اسٹیبلشمنٹ کے سینے پر 9 مئی کا زخم بہت گہرا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے عمران خان میں تبدیلی ہے، وہ دباؤ میں ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ جھک رہا ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر نواز شریف کی طرح عمران خان بھی ضمانت کی ایک درخواست دیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عمار مسعود صاحب۔ آپ ان کے سیاسی تجزیے ڈیجیٹل ورلڈ پہ اور ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے بھی ان کو بہت ساری گتھیاں سلجھانے کے لیے آج بلایا ہے۔ السلام علیکم عمار مسعود صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ عمار مسعود صاحب، وہ جو طوفان تھا وہ تھم گیا، سڑکیں کھل رہی ہیں، زندگی نارمل ہو گئی ہے، علاج کا بھی روڈ میپ طے ہو گیا ہے، آگے کیا ہوگا؟ بھئی آپ جو ہے نا، یہ میں آپ کے جملے سے بسد احترام اعتراض کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ طوفان تھم گیا، ہاں، یہ طوفان نہیں تھم سکتا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر کوئی اس طرح کی کوشش ہوگی، پھر کوئی دھرنے، لانگ مارچ، ٹریفک جیم، انتشار، اختلاف کی صورت نکالی جائے گی، اور پھر کسی اور بات پر کوئی اتنا بڑا فساد کریٹ کیا جائے گا، اور وہ سب کچھ پروپیگنڈا ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ لیکن جب تک ہم اس کے سچ تک پہنچیں گے، اس وقت تک یہ اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ جو کچھ کے پی کے میں ہوا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں کتنی دشوار ہوئی ہیں۔ ایمبولینسوں میں مریضوں کا کیا حال ہے، مسافر عورتوں، بچوں اور بزرگوں کا کیا حال ہے۔ جو کنٹینرز ہیں، جو ٹرک آ رہے ہیں، اس کے اندر جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ گل کے سڑ گئے ہیں، لیکن ہٹ درمی قائم ہے۔ ہر لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کس نے کیا ہے، لیکن کے پی کے کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کس نے کیا ہے۔ اس کے باوجود رستے بند ہیں اور بڑی سخت اذیت میں ہے۔ اور یہ اس کا دیکھیں، اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ سٹاک مارکیٹ جو ہماری بہت اچھی تھی، بڑے اچھے ریکارڈ بنا رہی تھی اور وہ نفسیاتی حدیں پار کر رہی تھی، سٹاک مارکیٹ 2000 پوائنٹ نیچے آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انویسٹر کو، سرمایہ کار کو نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ انتشار کا اور یہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست، دھرنے، لانگ مارچ کا دور گزر گیا۔ اب تو بڑا اچھا دور آ گیا ہے، اب تو سارے ایک پیج پر چل رہے ہیں، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اب اسی طرح معاملات چلیں گے۔ تو اس کو کانفیڈنس بلڈ ہوا، اس نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو عمار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ نا بڑی سلیکٹیو ججمنٹ، آپ کی نا پی ٹی آئی کو دیکھنے والی آنکھ اور ہے اور باقی سب کو دیکھنے والی آنکھ اور ہے۔ جی جی مطلب پیپلز پارٹی نے بھی تو نہروں کے معاملے پہ سندھ اور پنجاب کو کاٹے رکھا نا 1 مہینے تک، انڈس ہائی وے بند رکھی، ساری ٹریڈ بند ہو گئی۔ اس کے ذریعے تو ٹریڈ بند نہیں ہوئی، نہر وہ سندھ کانپریس سڑکوں پہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ چلنے دیں گے۔ تب تو عمار مسعود صاحب نے یہ تجزیہ نہیں کیا، اے بیچاری پی ٹی اس آئی نے لیے 4 دن بند کر لیا تو جناب عمار مسعود صاحب گلتے سن لو نا، گلتے بندوقاں سن لو نا۔ درست دیکھیے، ٹھہر ہی نہیں رہی ہیں، میں راکٹ ہی چھڑی جا رہے ہو۔ میرا یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ تہاڈے نال اردو چ بھی گل کراں، پنجابی چ بھی گل کراں، انگریزی چ بھی گل کراں۔ ہاں اچھا، ہاں اس میں بات یہ ہے کہ یہ ون آڈ انسیڈنٹ ضرور ہے، پیپلز پارٹی کا آپ نے بالکل درست کہا، وہ ایک واقعہ ہوا، لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں ہے جو روز چوکوں پہ بیٹھ کے ٹریفک بند کر رہی ہو، جس کا مقصد اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہو، جس کے لوگ 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو فون کر کے کہہ رہے ہو کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہونے دینا، جن کی سیاست کا واحد مقصد نفرت ہے، انتشار ہے، جلاؤ گھیراؤ ہے، پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز ہے۔
آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ماضی میں ہوا، لیکن کیا پیپلز پارٹی کا روز یہ وتیرہ ہے؟ کیا ہر روز وہ کسی ایک فیک نیوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ میں فیک نیوز والی بات اس طرح کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت دے، جتنے جیل میں مریض ہیں ان کو صحت دے، لیکن عمران خان کی آنکھ جو ہے، عمران خان کی ٹانگ سے جلدی روبہ صحت ہو گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے اور خوشیاں منانی چاہیے اس پہ، اچھا، اگر فیک نیوز تھے، لیکن اگر فیک نیوز تھی بھی تو سلمان صفدر نے پیدا کی نا، جس نے فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ 85% آنکھ نہیں، ضائع اب ہونے کا آپ لکھا. دیکھیے، دیکھیں نا، فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ پر ساری بات ہوئی نا. پھر قصوروار تو فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر ہوا، ہم اس کو نہیں کہتے ہیں. نہیں آپ تو پھر عمران خان کو بہت ہلکا لے رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کہ صرف وہ سلمان صفدر ہے. سلمان صفدر کو یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ میری 85% آنکھ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کسی ڈاکٹر نے نہیں کہی، کسی ماہر امراض چشم نے نہیں کی، اچھا کسی چلیں، آگے کیا آپٹیمالوجسٹ ہوگا؟ آگے کیا؟ ٹھہر جائے، نہیں 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 نہیں، ابھی ٹھہرتے ہیں. یہ بات سلمان صفدر کو کس نے کی تھی؟ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن، مطلب یہ تو کسی ڈاکٹر کے لیے بھی بڑا مشکل ہے نا کہ وہ میری نظر یا آپ کی نظر یا کسی مریض کی نظر دیکھ کے پرسنٹیجز دینا شروع کر دے کہ یہ 77% اس طرح ہو گئی ہے اور باقی 37% اس طرح ہے. یہ تو بڑے کمال کا. تو سلمان صفدر کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے مزمل سہروردی صاحب. نہیں دیکھیں، مریض تو کو تو جب درد ہو، تکلیف ہو، تو وہ تو یہی سمجھتا ہے نا میری جان نکل رہی ہے. لوگ سر درد کے مجھے وقت بھی نہیں، نہیں مریض تو دیکھو بےچارا آپ سمجھے نا، اس کو جب درد ہو رہی ہوتی ہے، آنکھ میں جلن ہوتی ہے، اسے تو یہی لگتا ہے میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. یار، کتنے مریض ہیں اور جو سلمان اس طرح صفدر کی صاحب کو بغیر ویریفائی کیے وہ بات نہیں لکھنی چاہیے تھی. بھائی انہوں نے وہی لکھا جو عمران خان نے ان سے بات کی. کتنے مریض ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ آنکھ کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے اور وہ آنکھ کی تکلیف سے اللہ ہر کسی کو بچائے، لیکن کتنے مریض ہیں جو ڈاکٹروں کو پرسنٹیجز میں بتاتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ اتنے ہو گئے ہیں، اتنے پرسنٹ کا یہ اچھا نہیں، امکان ہے، اتنے پرسنٹ کا آپ یہ امکان پیچھے رونے کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اب تو سکون ہو ہے. گیا ہے نا. آگے رو لیتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے کہا سڑکیں کھول دیں، سڑکیں کھل رہی ہیں. اب تو چیزیں پھر مجھے لگتا ہے واپس نارمل ہو گئی، ملاقاتیں بند مجھے رہیں گے، مجھے علاج جیل میں ہی ہوگا، سب ڈیل کا سارا بیانیہ ختم ہو گیا. اب تو سب پھر واپس آنے والی تھا پہ آ گئے سارے. اچھا، یہ آپ کے پاس خبر ہے اور میرے پاس جو خبر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا سڑکیں کھولو، عوام کی مشکلات ختم کرو، لیکن سڑکیں نہیں کھل رہی. ایک ہٹ درمی وہاں پر ہے جو موجود ہے سڑکوں میں. وہ بلاکس لگے ہوئے ہیں، وہ 30 30 40 40 لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، شفیع جان جیسے جنہوں نے روڈز بلاک کی ہوئی ہیں. وہ سڑکیں نہیں کھول رہے اس لیے کہ وہ اپنی قوت سے KPK کے عوام کا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ابھی دیکھیے گا کہ آپ کو شاید کسی نے خبر دی ہو، لیکن یہ تماشا ابھی کچھ دن چلائیں گے. آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی. یہی روڈ بلاکس، یہی انتشار بنیادی طور پر مقصد تھا اور یہی قوت دکھائیں گے اگلے کچھ دنوں تک. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ڈیل ختم ہو گئی، ڈیل کا بیانیہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے اندر سے کچھ اور باتیں نکلی ہیں، وہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. وہ مثلا کیا ہے؟ ہم کسی بھائی کی سب سے زیادہ صحت کی فکر ہوں، اس کی بہن کو ہونی چاہیے، ہوں، بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہ ہو. لیکن ابھی محسن نقوی صاحب نے چند لمحے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات ہو جانی تھی، 3 دن پہلے ہو جانی تھی، لیکن اس ملاقات میں مانے کون تھا؟ اس ملاقات میں رکاوٹیں کون ڈال رہا تھا؟ جب بھی بات بننے لگتی تھی بات کو خراب کون کر رہا تھا؟ تو وہ علیمہ خانم صاحبہ تھی. یہ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر پہ متفق ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے، پھر نیا نام دیتے ہیں. ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں تھا، سیاسی ڈاکٹر پہ اعتراض تھا. آپ سیاسی ڈاکٹر لے کے آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نوشہروان برقی آ جائیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں قاسم خان آ جائیں گے، جس ایک ڈاکٹر پہ پہلے اتفاق ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2 ہفتے کے لیے عمران خان کو ہاسپٹل میں لے آئیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا. آنکھ کے مرض میں اتنے عرصے کے لیے آپ ڈاکٹر مریض کو داخل ہی نہیں کرتے. اور اس پہ انہوں نے محسن نقوی نے کہا کہ بھائی جو ڈاکٹرز کہیں گے، ڈاکٹر کہیں 1 مہینہ رکھنا چاہیے تو ہم 1 مہینہ رکھیں گے، لیکن ڈاکٹر تو کہیں. علیمہ خان کے کہنے پہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کل علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے ندیم ملک کے شو میں، وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی کی بچت چاہتے ہیں نا، خدا کے لیے علیمہ خان کو عمران خان سے ملنے نہ دیں.
تو یہ پارٹی کے اندر بہت انڈر کرنٹس چل رہے ہیں. اس کا جو مطلب ہے لوگ یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو زندہ کرنا چاہتی ہے جو علیمہ خان کو نہیں ملنے دے رہی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی انٹرسٹ ہے پی ٹی آئی میں. جو ڈیل کی بات کر رہے تھے آپ، اور اس میں یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ بہت سے یہ سمجھ رہے تھے نہیں نہیں عمران خان کی ڈیل ہو گئی، محسن نقوی نے بات کرا دی اور عمران خان ملک سے باہر جا رہا ہے، نہیں عمران خان بنی گالا شفٹ ہو جائے گا، وہاں سے وہاں جائے گا. میں ضرور ہنستا تھا ان باتوں پہ، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ڈیل ہو جائے. آج نہیں، 3 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد بھی اگر یہی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی. اس اسٹیبلشمنٹ کے سینے پر 9 مئی کا زخم بہت گہرا ہے اور وہ دوبارہ اس طرح کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست کے طالب علم ہیں. عمران خان نے باہر جانا ہوتا ہے تو کوئی گارنٹر چاہیے ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے، کوئی نہ کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی ملک درمیان میں آتا ہے، گارنٹی دیتا ہے. عمران خان کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ وہ آج یہ بات کر رہے ہیں، کل آج انہوں نے دیکھیے فساد کریٹ کر دیا نا، 85% میری آنکھ ختم ہو گئی ہے. تو ان کی ضمانت کون دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جیل میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے، جس طرح کی ٹویٹیں کروا رہی ہیں علیمہ خانم صاحبہ. نہیں، پر لیکن اب تو اگر یہ عمران باہر خان کا پہنچ ٹویٹر گئے. ہینڈل خاموش ہے نا. دیکھیں ان کا، ان کے بچوں کا ٹویٹر ہینڈل، قاسم سلیمان کی بات بھی کرائی ہے، انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. آپ یہ تو مانیں نا کہ ٹویٹر خاموش ہو گئے ہیں. اور نہیں، اور بالکل اس ٹھیک ہے. بار بھی آپ سمجھیں کہ ان کی آنکھ جانے کا ذمہ دار عاصم منیر نہیں تھا، وہ تو غفور انجم تھا. وہ کوئی نہیں، کیا. میں آپ کو میں، آپ میری بات سن نہیں تو 2-3 مہینے پہلے تو عاصم منیر ذمہ دار ہوتا تھا نا. اب عاصم منیر ذمہ دار نہیں ہے، اب غفور انجم ذمہ دار ہے. تبدیلی تو آئی ہے، آپ سمجھے، تبدیلی محسوس نہیں کر رہے آپ. دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ 2 مہینے سے عمران خان کے ٹویٹر سے اداروں پر تنقید، تنقید تو خیر بہت بہتر لفظ ہے، تو اداروں کو گالی نہیں دی جا رہی، سپہ سالار کے خلاف بدنما الزامات نہیں لگائے جا رہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن میں، آپ، علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے کسی بندے سے پوچھ لیں، قسمیں اٹھوا لیں کہ وہ گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹویٹر ریاست کے خلاف اب کبھی زہر نہیں اگلے گا. کیا کوئی شخص ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی شخص اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اور بہت سارے مفکرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، خان صاحب باہر جانے والے ہیں، حکومت پریشر میں آ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہو نہیں نہیں، سکتی. میں الٹ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان دباؤ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنا ٹویٹر بند کر دیا ہے. ان کی اپنے بچوں سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تم نے بھی کوئی بیان نہیں دینا. قاسم اور سلیمان نے بھی کوئی بات ہونے کے بعد بیان نہیں دیا. انہوں نے اپنا ٹویٹر بند کر دیا ہے. ان کی پارٹی عاصم منیر کے بارے میں بات کرنا، ان کی آنکھ کا ذمہ دار عاصم منیر نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے عمران خان میں تبدیلی ہے، وہ دباؤ میں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ جھک میں رہا ہے. میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کچھ لوگوں کو عقل آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. جیسے سہیل آفریدی صاحب اب اچھے بچے بننے لگ گئے ہیں، ورنہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا بات کہی. علی امین گنڈا پور کو بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. دیکھیے، پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں. بیرسٹر گور نے ایک زمانے میں ہمیں بتایا کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس روز کی مارا ماری سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ فساد سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ اپنے حلقوں کے لوگ ہیں، ایم این اے، ایم پی اے ہیں، پولیٹیشنز ہیں. وہ اپنے حلقوں کے لیے فنڈز چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں کے لیے سیاست کرنی ہے، وہ وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں، اگلے انتخابات میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی امپورٹنٹ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں جو عمران خان کے انتشاری بیانیے کے ساتھ ہیں. تو جب 90% لوگ یہ چاہتے ہیں تو کہیں بیٹھ کر، کہیں سوچ کر انہوں نے بات کی ہوگی کہ بھئی اس طرح کی نہیں، چیزیں پر کریں عمران گے. خان کا تو ٹویٹر تو جبران کے کنٹرول میں ہے نا. خاموش تو جبران ہوا نا. عمران خان کا ٹویٹر عمران خان کا ٹویٹر علیمہ خان کے کنٹرول میں ہے. پھر علیمہ خان، خاص چلے کر کے میں یہ ایک سننا منٹ چاہتا تھا، ایک منٹ یار، میں آپ سے سننا چاہتا تھا یہ بات. علیمہ خان کو کسی نے کہا ہے نا کہ عمران خان کے ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ نہیں کرنا. جب وہ ملیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کیوں نہیں ملاقات ہو رہی علیمہ خان کی. اس لیے کہ جب پچھلی دفعہ بہن نہیں، اب ڈارلین ان قاسم کی اور بہن کی سلیمان کی بات ہوئی ہے، اس کے بات بعد سنیں ٹویٹر نا، سے بات ہو سکتی تھی. اس لیے کہ وہ تو کبھی بھی عمران خان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک باہر کا دورہ کیا، کھانے کھانے کھائے واپس آ گئے.
تو وہ آپ کہاں اس سے پہلے کبھی نہیں، انہوں پر نے وہ کہا ہے قاسم اور کوئی بہت بڑی سلیمان کا ٹویٹر بھی تو علیمہ خان کے پاس ہی ہے نا. کون سی بڑی کیمپین ان کے ٹویٹر سے ہوئی ہے اپنے باپ کی رہائی کے لیے؟ نہیں، یہ پیچھے کون سا موت کی انقلاب کوٹری لانے میں کی بات؟ بند ہے، ملاقاتیں بند ہیں، ایک ٹویٹ ہو تو رہے تھے. ایک کہاں پر انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم دھرنے میں آ کر خود بیٹھیں گے؟ کہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی جمہوریت ہم لے کر آئیں گے، حقیقی آزادی ہم لے کے آئیں گے؟ وہ اور طرح سے پلے بڑے بچے ہیں، ان کا براٹ اپ اور طرح کا ہے، ان کا پاکستان میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو کسی اور کا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ بات دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہن ملاقات کر کے آتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ ٹویٹر زہر اگلتا ہے. آپ اس ویسے کا تو جو مطلب اس کا مزید مطلب فساد کی جڑ بہنے ہیں. آپ محسن نقوی کے ساتھ علیمہ جی متفق ہیں؟ نہیں، میں محسن نقوی، صرف محسن نقوی نہیں ہے، وہ علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کو وہ یہ کہتے ہیں. سارے پرو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نا، لوگ جو ہے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، علیمہ خان کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ مزاحمت کا نشان ہے اس وقت. کون سی مزاحمت بھائی؟ مجھے یہ بتائیں کون سی مزاحمت؟ سارا پی ٹی آئی کے اثاثوں کا چکر ہے. شوکت خانم کی فنڈنگ جتنی بار سے آتی ہے وہ کس کے پاس ہے، کس کے نام کے پاس آتی ہے؟ یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. علیمہ خان اس کی ساری رسپانسبلٹی ہے. آپ علیمہ خان سے دو باتیں کر کے دیکھیں کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو چونکہ اس پہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے گا، وہ ڈینائی کریں گی، نہیں نہیں عمران خان تو اٹا تٹا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو مذاکرات کے ذریعے آنا ہے. دنیا میں ہر مسئلے کا حل اسی طرح نکلا. آپ علیمہ خان سے مذاکرات کی بات کریں، یوں لگے گا کہ جیسے انہیں بچھو نے ڈنگ مارا ہے. وہ اتنی بری طرح کہیں گی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اندر حائل جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں. مزمل بھائی آپ سمجھیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اچھا، نہیں، اب یہ جو تحریک انصاف کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے، جس میں شیر افضل مروت ہے، گنڈا پور ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، اور لوگ ہیں، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ کو تو وہ کہتے ہیں ہم گنڈا پور کو بھی پارٹی سے نکال دیں گے، سب کو نکال دیں گے، یہ رہنے ہی نہیں دیں گے، وہ ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیں گے ساروں کو اگلے چند دنوں میں. یہ گنڈا پور کو وہ شوکا جاری کرنے لگے ہیں، اس کی چھٹی کرا دیں گے پی ٹی آئی سے. اچھا، دو باتیں سن لیں غور سے. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے نا، اگر وہ نکال دیا تو سوائے علیمہ خان کے تحریک انصاف کی طرف کھڑا ہوا کوئی نہیں ہوگا. ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ. آپ کو تو یہ بات کرنا ہی نہیں چاہیے. تحریک انصاف بنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھی. عمران خان جنرل وہ باجوہ ماضی کو کی کہتے بات نہیں تھے کریں، کہ یہ آج کی بات کریں. تو بھائی بات سنیں نا. تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا مسئلہ صرف اقتدار ہے. انہوں نے 9 اقتدار مئی مل کیا ہے، جائے گا. اس سے بڑے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوں گے؟ انہوں نے 9 مئی کیا ہے نا، کور کمانڈر سے ایک کارنو آگے شخص کے لاد خلاف، دیے، جی ایچ ایک کیو دا شخص کے گیٹ توڑ خلاف، دیتا ہے. ایک اس سے شخص کے بڑا خلاف. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نشان کون ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ ایک شخص کے خلاف کیا گیا، ادارے کے اندر فساد ڈالنے کے لیے کیا گیا. آپ یہ سوچئے کہ اتنے سارے اہم عسکری مقامات تھے، اچانک ہی وہاں پر لوگوں نے حملہ کر دیا. کسی نہ کسی کا نہیں، پر بنیادی آج تو طور پر پی وہاں ٹی پہ آئی اینٹی یا اسٹیبلشمنٹ ہے نا. کون سی پی ٹی آئی؟ علی امین گنڈا پور والی، بیرسٹر گوہر والی، سہیل آفریدی والی؟ کون سی پی ٹی آئی اس کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کے؟ سارا دن بیٹھ کے یار، ہماری سارا دن ملاقات ہوتی ہے، سارا دن بیٹھ کے توقع کرتے رہتے ہیں یار آج یہ کوئی میرے عمران سے خان اور ملاقات کر علیمہ لے، خان یار تو آج میرے سے اسٹیبلشمنٹ کے ایسی خلاف بات. ہے نا دونوں، عمران خان اور علیمہ خان. یہ اپنے ایک کا مقصد ہے اقتدار ملک کا، ایک کا مقصد ہے اقتدار شوکت خانم کے فنڈز کا. سمپل سی بات ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ آج اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ذرا سا پچکارے، یہ اسی طرح جس طرح جنرل باجوہ کی تعریف کرتے تھے، یہ اسی طرح عاصم منیر کی تعریف کریں گے، بالکل کریں گے. لیکن اس تعریف سے جس طرح جنرل باجوہ بیوقوف بنے، یہ نہیں بنیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص عمران خان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. جتنا بڑا محسن جنرل باجوہ عمران خان کے تھے اور جو ان کی مٹی پلید کی ہے عمران خان نے، کوئی شخص بے شک اس کا تعلق ادارے سے ہو، پالیٹکس سے ہو، سول سوسائٹی سے ہو، جرنلزم سے ہو، اعتبار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اب بھی لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے؟ دیکھیے عمران خان کسی سیاسی کے اس میں تو قید ہے نہیں. عمران خان کے کرپشن کے کیسز ہیں، چوری کے کیسز ہیں،
اور ان کی ایک سزا ہوئی ہے، سزا ختم ہوگی، اگر اس وقت تک مزید چوریاں نہ ثابت ہو گئیں تو باہر آ جائیں گے، تو سمپل سی بات ہے۔ وہ سزا تو 14 سال کی ہوئی ہے نا یار۔ تو پھر ٹھیک ہے، 14 سال ہی سزا۔ مجھے عمران خان کل پرسوں 15 دن بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں مجھے باہر آتے نظر آئے رہے۔ دیکھیے ذرا آپ سمجھیے، ذہن سازی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ذہن سازی کی گئی کہ عمران خان بہت بڑا مسیحا آ رہا ہے اس قوم کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2018 2014 بلکہ 2011 آنورڈ کیا ہوا، لوگوں کے ذہن بنائے گئے۔ ایک پوری جنریشن ہے جو بچے آج سے 2-3 سال پہلے چھوٹے تھے، وہ آگے بڑے ہوں گے، ان کی ذہن سازی کیا ہو رہی ہے کہ 9 مئی ریاست پاکستان پر حملہ تھا، 9 مئی افواج پاکستان پر حملہ تھا، 9 مئی فوج کے سپہ سالار پر حملہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی یادگاریں نظر آتش کر اچھا، دی۔ یہ مجھے آصف بتائیے، زرداری صاحب کو کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے نا؟ اب اس ذہن سازی سے کوئی یو ٹرن لے سکتا ہے؟ اور اگر جو یو ٹرن لے گا اس ذہن سازی سے، تو آپ کے خیال میں اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو، شہداء کے جو گھر والے ہیں اس کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ اچھا نہیں، اب یہ آصف زرداری صاحب اتنا اینٹی عمران خان کیوں ہو گئے ہیں؟ پیپل پارٹی تو بیلنس بیلنس چلتی تھی ان کو۔ بڑی مزے کی بات ہے۔ آپ کو میرے خیال بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بات بڑی سمپل سی ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر نواز شریف کی طرح عمران خان بھی ضمانت کی ایک درخواست دیں، رحم کی اپیل کرے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، لیکن عمران خان اور نواز شریف برابر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نون لیگ چاہتی ہے۔ آصف زرداری صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ان کی باتیں سن کر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ انہیں خوش کر رہے ہیں، اور انہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن آصف زرداری صاحب بڑے اس موقع پہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہے ہیں، اور ریلیونٹ مطلب آپ دیکھ لیجیے نا رانا ثناء اللہ، حالانکہ جتنی مار رانا ثناء اللہ نے کھائی، اور ان کا بھی آنکھ کا مسئلہ تھا، 15 دن تک ان کی آئی پریشر بڑھ جاتا تھا اور اس سے بہت پین تھی۔ ہوں 15 دن عمران خان نے انہیں دوائی نہیں دینے دی، اور یہ رو رہے ہیں۔ آپ کو دوسروں پہ جو ظلم کیا ہے وہ یاد نہیں ہے؟ نہیں، وظیفہ پر وہ خان کے کہتے ہیں روتے خواجہ بیاسی آصف نکال۔ صاحب تو آنکھ کی بیماری کو لے کے 3 مہینے اسپتال ہی داخل رہے تھے، ان کی آنکھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، ان کو اسپتال ہی داخل رکھا ہے 3 مہینے۔ وہ نواز شریف نہیں تھے نا، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باہر بھی آ گئے ہیں، کسی نے پریس کانفرنس کر لی، مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے بات ہوتی ہے نا۔ تو نواز شریف کا مسئلہ اور تھا، خواجہ آصف کا مسئلہ کچھ اور تھا، عمران خان کا مسئلہ کچھ اور ہے، علی امین گنڈاپور کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ دونوں برابر ٹریٹ نہیں ہو سکتے نا۔ اب یہ بتائیں، سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں فوج کو جواب دوں گا، انہوں نے کہا میں فوج کو جواب دوں گا، وہ کیا جواب دیں گے؟ اچھا، اس پہ اب تھوڑا تھوڑا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور کل اعظم نذیر تاہر صاحب نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈالیں گے، اگر لوگوں کی زندگی مشکل میں بنائیں گے، تو پھر وفاقی حکومت کو کوئی نہ کوئی سٹانس لینا پڑے گا۔ ایک پورے صوبے کے اتنے کروڑ لوگوں کو آپ ان کی زندگی مشکل بنا دیں تو پھر کیا وفاق کو خاموش رہنا چاہیے؟ وفاق کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ گورنر راج ایک پاسبلٹی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ کوئی اچھی پاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ کوئی مطلب کئی دفعہ یہ تھوڑا گیدڑ سا بھپکی ہے، اور وفاق تڑی لگاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے سر۔ اچھا دیکھیے، 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ میں خود بات کر رہا ہوں کہ گورنر راج جو ہے کوئی تو اچھی پاسبلٹی نہیں ہے، مطلب یہ مکرو قسم کی چیز ہے۔ ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے 9 مئی کی جو فوٹیج آئی ہے، جو فرانسک کے حوالے سے پروو بھی ہو چکی ہے، اگر اس کے اندر سہیل آفریدی مجرم قرار پاتے ہیں، اس کے علاوہ اوپر سے عدالت میں سے ان کو سزا ہوتی ہے، چاہے 30 سیکنڈ کی ہو، جیسے یوسف رضا گیلانی کی ہوئی تھی، تو کیا آپ کے خیال میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں؟ پھر نہیں رہ مینا سکتے۔ خان آ جائے گا، ان بہت کے سے پاس کئی افریدی ہیں، وہ تو ایک سے بڑا ایک او بھائی، وہ مزاحمتی اچھا موجود ہے وہاں۔ کیسے کیسے آئیں گے؟ یہ ہر بندہ جا کے پہلے ملاقاتیں کرتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے بعد جا کے تو یہ پھر آگے ہم تو بڑھتے گنڈا پور کی دفعہ بھی ہیں۔ سنتے تھے، گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک بندہ نہیں نکلیا گنڈا پور کے نال۔
نہیں یہ دیکھیے نا کہ اب مجھے یاد یہ بات رکھیے کہ یہ ساری صورتحال جو آج کے پی کے میں ہے نا، یہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہے. یہ اگر ہم کے پی کے عوام کے حوالے سے چھوڑ بھی دیں، یہ پاکستانی عوام کے لیے تکلیف دہ سچویشن ہے. وفاق کب تک اس پہ خاموش رہے گا؟ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. وفاق کے پاس تو اس اختیار پہ ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیے، سیکٹری سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ گورنر سے بات کر سکتے ہیں، آپ آئی جی سے بات کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو آپ کی بات ہے نا، یہ وفاق کے کنٹرول میں ہوتی پر ہیں. وہ اب چیف اگر ایگزیکٹو تو سی ایم ہے نا، سب نے آرڈر تو سی ایم کا لینا ہے. دیکھیے، اس طرح ماضی میں بھی اس طرح کی اختلافی سچویشن پیدا ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا اس سلسلے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس دفعہ یہ چیزیں سیریس ہیں. اس دفعہ یہ گپے نہیں لگ رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں گیدڑ بھبکیاں بھی ثابت ہوئی ہیں، لیکن اب یہ باتیں سنجیدہ ہیں. اور اگر گورنر راج نہیں تو سہیل آفریدی اگر اسی طرح اٹکے رہے تو مجھے سہیل آفریدی زیادہ دیر وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہے. عدالتوں سے کوئی نہ کوئی ان کو سزا ہوگی. 9 مئی کے کیسز میں 30 سیکنڈ کی بھی قید ہوگی، پھر یہ اہل نہیں رہیں گے اپنے عہدے کے لیے. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.